اختیار ہے، سورما سے اپنی نبوت کی گواہی دلوانے کا اختیار ہے، یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور آپ کی بیٹی کا اختیار جو باپ کو ہی ہوتا ہے وہ اختیار آپ کے پاس نہیں۔ آواز قدرت زیادہ، آواز نبوت زیادہ باتیں نہ کر، گو یہ میری بیٹی ہے لیکن سیدہ کے عقد کرنے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ عظمت مخدوم کونین کا پہلا جملہ کہنا لگا ہوں، جتنی پیچھے سے محنت کر کے آیا ہوں، میری منزل کو رائے گاہ نہ کرنا، میری محنت کو رائے گاہ نہ کرنا، مقام نبوت بھی سمجھنا، مقام عصمت زہرا بھی سمجھنا۔ فرمایا سنو، میں ہوں نبی اور میں آیا ہوں تبلیغ کرنے کے لیے، لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے۔ میں کم از کم اپنے تبلیغ رسالت سے کم از کم لوگوں کو مسلمان کر سکتا ہوں، لیکن میری بیٹی ہے معصومہ۔ یا علی سننا، کہا میں کم از کم لوگوں کو مسلمان کر سکتا ہوں لیکن میری بیٹی ہے معصومہ، معصوم میں نہیں بناتا۔ بولو جنہیں سمجھ آ گئی ہے، سلامت رہو، آباد و شاد رہو، پاک بی بی سیدہ آپ کو آباد و شاد رکھے۔ میرے پاس اختیار یہ ہے کہ میں کم از کم لوگوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر سکتا ہوں، معصوم نہیں بنا سکتا۔ معصوم وہ بناتا ہے جس نے یہ معصومہ دی ہے۔ کوئی معصوم اپنے گھر سے دے، میں عقد کر دوں گا؟ گھبرائے تو نہیں بیٹھے ہوئے مومنین اکرام؟ بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ جو تھکا نہیں ہے مخدوم کونین کی عزت عظمت پہ بآواز بلند صلوات بولے مل کے سارے، اللہم بسم اللہ۔ میری بیٹی ہے معصومہ، اور معصومہ میں نہیں بناتا۔ معصوم بنانے کا اختیار اس کے پاس ہے۔ اپنے گھر سے کوئی معصوم دے، اپنے گھر سے میں اپنی بیٹی معصومہ کا عقد کر دوں گا۔ جیسے ہی رسول کے چہرے پہ جلال کو دیکھا نا، اللہ نے فوراً جبرائیل کو بھیجا۔ جبرائیل کو بھیج کے کہا جبرائیل فوراً فرش پہ جاؤ اور میرے حبیب کے جلال کو جمال میں پھر بدل، کیونکہ یہ عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، لہٰذا فوراً جا کے میرے حبیب کو کہہ دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب اتنے جلال میں نہ، اتنا غضبناک نہ ہو، میرا حبیب تو رحمت ہے، لہٰذا کہہ دے اللہ کہہ رہا ہے جس کے گھر ستارہ اترے گا۔ میں بڑی محنت کر کے یہاں پہ پہنچ رہا ہوں، میری محنت کو رائے گاہ نہ کرنا میرے بزرگوں جوانوں۔ جس کے گھر ستارہ اترے گا، سیدہ کا عقد بھی اس سے کروں گا۔ جیسے ہی سلمان کو بلایا، سلمان کو، یہ اہل بیت اطہار کے گھر کے پریس رپورٹر تھے، کمان کی طرح ان کی کمر تھی یوں، لیکن جب بھی رسول بلاتے تھے یوں تیر کی طرح کمر کو سیدھا کرتے تھے تو منا اہل بیت کا تمغہ نظر آنا شروع ہو جاتا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، یا علی یا علی یا علی، سلامت رہیں، بادشاہ رہیں، اللہم صلی علی محمد بحال۔ سلمان اعلان کر دو جس کے گھر بھی ستارہ اترے گا اس سے میری بیٹی کا عقد ہوگا۔ جیسے ہی اعلان ہوا، پورے عرب کے اندر لوگوں نے نئے لباس سلائے، زرق و برد کے پردے لگائے، قلین بچھائے، خوشبوئیں لگائیں، گھروں کو خوبصورت سجانا شروع کر دی۔ مالک تو جبرائیل سے ہر حکم پیغام اپنا بھیجتا ہے، تو جبرائیل کو ہی بھیج دے کہ بطول کا قد فلاں سے کر دے۔ یہ لوگوں کو جگانے کی، یہ اتنا تیاریاں کروانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا اگر جبرائیل کو بھیجوں گا بعید نہیں ہے کوئی کہہ دے یہ پہلے وہی آتا تھا جو اب آ گیا ہے، لہٰذا ایک نیا انتظام کروں گا، سب کو جگاؤں گا۔ جیسے ہی اللہ نے سب کے لیے بندوبست کیا، اب ہر کوئی جاگ رہا ہے،
اب میں تھوڑے سے اپنی خطابت میں تیزی لے کر آنے لگا ہوں. مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ میری بات کو بڑی توجہ سے سماعت فرما رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا جو جوشیلا پن میں اپنے آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کے تائید کے لیے آپ کے بھی ہاتھ سے اٹھے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. میرے مومنین کرام، بزرگوں، جوانوں، جیسے ہی اللہ نے پوری کائنات میں یہ اعلان کیا کہ فوراً جا اور میرے حبیب سے کہہ دے جس کے گھر میں ستارہ اترا، جس کے گھر ستارہ اترا اسی سے سیدہ کا عقد ہوگا، اسی سے سیدہ کا عقد ہوگا. جیسے ہی اعلان ہوا لوگ انتظار کرنا شروع ہو گئے. جیسے ہی انتظار ہوئے، تاریخیں کہتی ہیں اللہ نے اجرام فلکی کو بھلایا، آسمانی مخلوق کو بھلایا، مخلوق کو بھلا کے کہا سنو میں خدا لم یزل لا یزال، بے مثل و بے مثال، اپنی کنیز خاص، مخدومہ، معصومہ، راضیہ، مرضیہ، عالمہ، غیر معلمہ، بطول عذرا، خاتون جنت، خاتون قیامت، سیدہ کونین کے عقد کا پیغام پر بنا کے کسی کو بھیجنا چاہتا ہوں. ہے تم میں سے کوئی ایسا جو بطول کے عقد کا پیغام بن کے جائے؟ ہے تم میں سے کوئی ایسا؟ جیسے ہی آواز قدرت آئی فوراً سر پہ ملائکہ کی سرداری کا تاج سجائے ہوئے طریقت جبرائیل آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہنے لگا مالک میں جاؤں گا بطول کے عقد کا پیغام بن کے. مالک میں تیرا مقرب فرشتہ ہوں. مالک آدم سے لے کر محمد تک میں ہر ایک کی تیری امین کی راز کی باتیں تیرے حبیبوں تک، تیرے نبیوں تک، تیرے رسولوں تک پہنچانے والا ہوں. لہٰذا یہ جو عہدہ ہے، یہ جو منصب ہے آج مجھے ملے کہ میں بطول کے عقد کا پیغام بن کے جاؤں. فرمایا جبرائیل جو تو نے تقریر کی ہے نا وہ ٹھیک ہی ہے، لیکن یہ آج عہدہ تجھے نہیں دوں گا، پیچھے ہٹ جا. جیسے ہی جبرائیل پیچھے ہٹا جبرائیل کا چہرہ افسردہ ہو گیا، زردی مائل چہرہ ہو گیا. چونکہ امین تھا، چونکہ قرب الہی میں رہنے والا تھا، زرد چہرے کو دیکھا، افسردہ جبرائیل کو دیکھا، دیکھ کے کہا جبرائیل کیوں گھبرا رہا ہے، کیوں افسردہ ہو رہا ہے؟ یہ تو ہے بطول کے عقد کا پیغام بن کے جانا. گھبرانا جب شادی ہوگی نا تو ہی جائے گا، کبھی جھولا جھولانے، کبھی چکی چلانے، کبھی سلامت رہو، سلامت. مل کے بولو، سارے بولو، دونوں ہاتھ اٹھا کے آخری بندے تک حیدری. ابھی تو عقد کا پیغام بن کے جانا ہے نا. جب عقد ہوگا، شادی ہوگی، بچے ہوں گے تو ہی جائے گا. کبھی جھولا جھولانے چلے جانا، کبھی چکی چلانے چلے جانا، کبھی پروں پہ سلانے کے لیے چلے جانا. فوراً جبرائیل پیچھے ہٹا. اب جبرائیل سید الملائکہ پیچھے ہٹا ہے اور کسی فرشتے کی تو جرت نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ جائے. اللہ نے کہا ہے اور کوئی جو بطول کی عقد کا پیغام بن کے جائے؟ فوراً تاریخ کہتی ہے سورج آگے بڑھا. مالک میں سورج ہوں، مالک میں سورج ہوں. میری حدت سے دانہ گندم پک جاتا ہے، میری حدت سے، میری دھوپ کی شعاؤں سے جو جراثیم انسان کے اندر گندے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. میں بیماریوں کو دور کرنے والا ہوں، میں اجالے کرنے والا ہوں. مالک یہ عہدہ آج مجھے ملے، یہ منصب آج مجھے ملے کہ میں بطول کے عقد کا پیغام بن کے میں جاؤں. کہا سورج جو تو نے بھی تقریر کی ہے ٹھیک کی ہے، بالکل صحیح کی ہے، لفظ بلفظ ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن آج تجھے بھی نہیں بھیجوں گا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ تیرے میں ہے آگ، تیرے میں ہے حدت، تیرا کام ہے جلنا، اور آج وہاں جلنے والے کا کوئی کام نہیں ہے. سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو، آباد و شاد رہو. آج وہاں جلنے والے کا کوئی کام نہیں ہے. سورج پیچھے ہٹا، اب چاند آگے بڑھا. مالک میں چاند ہوں. اب چاند کی باتیں بھی تو چاند جیسی ہوں گی نا. مالک میں چاند ہوں. مالک یہ عہدہ مجھے ملے، یہ منصب مجھے ملے کہ میں عقد بطول کا پیغام بن کے جاؤں. میں یہ منصب لے کے جاؤں گا، مجھے بھیجیے گا. مالک جو سارا دن کا تھکا ہوا ہو، میری اتنی نرمی ہے شعاؤں میں، اتنی مٹھاس ہے، تھکاوٹ کو دور کر کے اسے آرام کی نیند سلا دیتا ہوں، سو جاتا ہے. مالک مالک میں تو رات کے اندھیرے میں بھی رہنمائی کرتا ہوں. لہٰذا مالک یہ منصب مجھے ملے، یہ عہدہ مجھے ملے. کہا چاند تو بھی جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن تجھے بھی نہیں بھیجوں گا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ تیرے میں ہے داغ اور علی و بطول ہیں بے داغ. تجھ میں ہے داغ،
حیدری. جو پیچھے سے ہاتھ اٹھے میں راضی ہوں مالک کائنات آپ کی عزتوں میں وسعت پیدا فرمائے. تیرے میں ہے داغ اور علی و بطول ہے بے داغ، لہٰذا تجھے بھی نہیں بھیجوں گا. اب بالکل خاموش، سناٹا چھایا ہوا ہے. ایک طرف یوں زہرا ستارہ انکساری کی طرح، عاجزی کی طرح، زردی مائل چہرہ ہلکا ہلکا ٹمٹما رہا ہے. فوراً دے کے کہا، اللہ کی آواز آئی، زہرا تیرا دل نہیں چاہتا کہ تجھے یہ منصب ملے، تجھے یہ عہدہ ملے، تجھے یہ منصب ملے، تجھے یہ عہدہ ملے؟ بولنا نہ بولنا بات بولنے والی ہے. تجھے یہ منصب ملے، تجھے یہ عہدہ ملے، تیرا دل نہیں چاہتا؟ دیکھ کے زہرا کہنے لگا، مالک تیرے دربار میں بڑے بڑوں کا برا حشر دیکھ چکا ہوں. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. سلامت رہو، آباد و شاد رہو. تیرے دربار میں بڑے بڑوں کا برا حشر دے چکا ہوں، لہٰذا مالک مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے یہ ہے بطول کے دروازے کی نوکری، اور بطول کے دروازے کی نوکری اپنے منصب یا حیثیت کی وجہ سے نہیں ملتی. بطول کے دروازے کی نوکری اسے ہی ملتی ہے جس پہ تو راضی ہو. ہائے ہائے، سلامت رہو، سلامت رہو. سارے بولو نا، تائید بولو میں ہاتھ اٹھاؤ نا. بابا جی مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. یہ ہے بطول کے دروازے کی غلامی، یہ ہے بطول کے دروازے کی نوکری، اور یہ اسے ہی ملتی ہے اپنی حیثیت کی وجہ سے نہیں، جس پہ تو راضی ہو، جس پہ تو راضی. جیسے ہی یہ کہا، اس بے نیاز کو اس کی نیاز مندی پسند آ گئی. جیسے ہی اس بے نیاز کو اس کی نیاز مندی پسند آئی، فوراً دے کے کہا، زہرا تو زہرا ہے وہ زہرا ہے، تو زہرا ہے وہ زہرا ہے، لہٰذا یہ منصب میں تجھے دے رہا ہوں. وہ جو زردی مائل چہرہ تھا، وہ جو عاجزی کا پیکر بنا ہوا تھا، وہ جو انکساری کا مجسمہ بنا ہوا تھا، فوراً جیسے ہی یہ منصب ملا، خوشی کے مارے چہرہ یقوت ہو گیا، خوشی کے مارے چہرہ سرخ ہو گیا، خوشی کے مارے. فوراً جیسے ہی یہ منصب ملا، منصب لیتے ہی بطول کے عقد کا پیغامبر بن کے یوں فرشتوں کی بزم کے اندر، اجرام فلکی کی بزم کے اندر، آسمانی مخلوق کے اندر خوشی کے مارے ٹہلنا شروع ہوا. اس کی تیاری کا 2 جملے پڑھوں گا اور اپنی منزل پہ آنا چاہتا ہوں. میرے مومنین اکرام، خوشی کے مارے یہ عہدہ لے کر، یہ منصب لے کر، اس نے تولا کا امامہ پہنا، تبرہ کا عصا ہاتھ میں پکڑا. ہائے پیچھے تک سارے بولو ہائے. تولا کا امامہ پہن کر، تبرہ کا ہاتھ میں عصا پکڑ کر، خوشی کے مارے ٹہلتا ٹہلتا چلنا شروع ہوا. ہر کوئی فرشتے جھک جھک کے سلام کر رہے ہیں کہ زہرا تجھے اتنا بڑا منصب مل گیا، تجھے اتنا بڑا عہدہ مل گیا کہ تو عقد بطول کا پیغامبر بن کے فرش پہ جا رہا ہے. جیسے ہی ہر ایک کے سلام کو لے رہا تھا، چلتا چلتا یہ 4تھے آسمان پہ پہنچا. عیسیٰ ابن مریم پہ اس کی نگاہ پڑی. عیسیٰ ابن مریم کو دیکھ کے کہنے لگا، ابن مریم، لوگوں کا مسیحا ہونا اور بات ہے، بطول کے دروازے کا کمی بننا اور بات ہے. جیسے ہی ابن مریم کو دیکھتے ہوئے مسکراتا ہوا یہ جملہ کہا، فوراً یہ فرش پہ آنا شروع ہوا. کائنات میں جتنے بھی لوگ تھے اس وقت، عرب و ممالک میں جو بھی ذرہ ذرہ، ہر کوئی پیغام عقد بطول کا پیغامبر کا انتظار کر رہا تھا. ہر کوئی دیکھ رہا تھا ستارہ کس کے گھر میں اترتا ہے. رات کا 1 بج گیا، 2 بج گئے، ستارہ نہیں اتر رہا تھا. گھڑیوں کو دیکھتے جا رہے تھے یا اندازہ کرتے جا رہے تھے. بات سچے گھر سے ہوئی ہے، بات سچے گھر سے ہوئی ہے کہ ستارہ آئے گا. بات غلط نہیں ہو سکتی. اتنا وقت گزر گیا ہے، ابھی تک ستارہ کیوں نہیں اتر رہا؟ جیسے ہی دیکھنا تھا، ہر کوئی اپنی چھتوں پہ تھا. لیکن علی کی عزت کی قسم، صرف 2 ہستیاں تھیں جو مسلح عبادت پہ جلوہ فکن تھی. صرف 2 ہستیاں تھیں. ایک کا نام علی و مرتضیٰ تھا، دوسرا کا نام فاطمہ زہرا تھا، جو سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح کر رہے تھے. ہر کوئی ستارے کا انتظار کر رہا تھا. ان کے
مصلی پہ بیٹھنا اس بات کی بین دلیل ہے یہ جانتے تھے اس نے آنا کہاں پہ ہے، یہ جانتے تھے، ان کو علم تھا۔ بولو جسے سمجھ آ رہی ہے، سر نہ ہلاؤ، زبان سے تائید فرماؤ، یہ جانتے تھے اس نے آنا کہاں پہ ہے، اس نے آنا کہاں پہ ہے۔ اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یوں ستارہ جیسے ہی فرش پہ آیا، فرش پہ آنے کی دیر تھی، یوں عرب ممالک پہ اترنے کی دیر تھی، مخدوم کونین نے یوں تسبیح الہی پڑھنا شروع کی، ستارے پہ نگاہ پڑی، نگاہ جیسے ہی پڑی فوراً پڑھنا شروع کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جسے اللہ اکبر کہنا آتا ہے میرے ساتھ بول لے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مخدوم کونین نے جیسے ہی 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا، ستارہ اترنا شروع ہوا، اترتے اترتے یوں لوگوں کے گھروں سے چکر لگاتا ہوا سیدھا دہلیز علی پہ آیا، یوں کیوں نہ کہوں سیدھا دہلیز ابو طالب پہ آیا، سیدھا دہلیز ابو طالب پہ آیا، دہلیز ابو طالب پہ آ کے بوسہ لیا۔ مخدوم کونین نے پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ 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 الحمدللہ، مل کے نعرہ حیدری، الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ جو ستارہ دہلیز علی کا بوسہ لے کے فرش کی طرف جا رہا، عرش کی طرف جا رہا تھا، بلندیوں کی طرف جا رہا تھا، بلندیوں پہ جاتے ہوئے ستارے کو دیکھ کے بی بی نے پڑھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بی بی کا بلندی کی طرف جاتے ہوئے ستارے کو دیکھ کے سبحان اللہ پڑھنا اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ جب اپنے حبیب کو فرش سے بلندی کی طرف عرش کی طرف لے کے گیا تو اللہ نے بھی کہا سبحان الذی یسرا۔ ہائے ہائے، میرے بھائیوں نے مرشد لال کا نعرہ لگایا ہے اور میں تو اپنے آپ کو بڑے کنٹرول میں کر کے وارثوں کا ذکر پڑھ رہا ہوں، لیکن بھائیوں میری عقیدت کو آپ نے آنچ دی ہے اور لہٰذا میں اس آنچ کو ویسے ہی مل کے سارے بولو، دونوں ہاتھ اٹھا کے مل کے بولو حیدری۔ مرشد لال قلندر شہنشاہ فرماتے ہیں ہر او کتاب کہ ذکر علی نشود لعنت بھر کتاب وہ صاحب کتاب کون؟ قلندر شہنشاہ فرماتے ہیں ہر وہ کتاب جس میں علی کا ذکر نہ ہو اس کتاب پہ بھی لعنت ہے، اس کے لکھنے والے پہ بھی لعنت۔ سارے بولو، مل کے بولو۔ مل کے بولو حیدری۔ سلامت رہو علیم، سلامت علی۔ اس برآمدے والے بولو سارے نا، علی حیدری۔ یہ علی کی محبت باپ کی وراثت میں نہیں ملتی، ماں کی شرافت میں تقسیم ہوتی ہے۔ ماں شریف ہو تو اولاد علی علی کرتی ہے۔ تیری زندگی ہو بھائی، سلامت رہو حیدری۔ کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی اور حسین سے؟ کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی اور حسین سے؟ فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے۔ سلامت رہو آواز شاد۔ جیسے ہی بلندیوں پہ جاتے ہوئے سبحان اللہ کہنا اتنا پسند آیا، اللہ نے بھی اپنے حبیب کو جب بلندیوں کی طرف لے کے گیا تو کہا سبحان اللہ۔ کائنات کے اندر دو بڑی شادیاں ہوئی ہیں کائنات کے۔ بابا جی تھکے تو نہیں ہوئے؟ جی بسم اللہ۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے نا آپ سب کو؟ غضنفر بھائی سمجھ رہی ہے نا؟ یا اس بارگاہ اس یعنی اس کونے میں جو بیٹھے ہوئے ہو جو برآمدے میں، سب کو میری بات کی جسے سمجھ آ رہی ہے مل کے بولو نعرہ
جیسے ہی کائنات کے اندر دو بڑے عقد ہوئے ہیں، دو بڑے عقد ہوئے ہیں، ایک محمد مصطفیٰ اور خدیجۃ الکبریٰ کا، گفٹ کے طور پہ رشتے پیش کرنا اور بات ہے، جس کے دروازے پہ نبیوں کے سلطان دلہا بن کے جائیں وہ اور بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب بسم اللہ۔ تو کائنات میں دو بڑے عقد ہوئے، ایک محمد مصطفیٰ کا اور دوسرا خدیجۃ الکبریٰ کا، دوسرا عقد علی و مرتضیٰ کا اور مخدومہ کونین کا۔ لیکن مجھے معاف کرنا، میری عقیدت سمجھو یا میرا عقیدہ سمجھو، یہ دو بڑے عقد ہوئے ہیں کائنات میں آج تک 1400 سال، جب سے یہ ذرا ذرا کائنات بنی تب سے لے کر اب تک، نبیوں کے سلطان اور مادر بطول عذرا سلام اللہ علیہ کا اور امیر کائنات اور ام الحسنین سلام اللہ علیہ کا، یہ دو بڑے عقد ہوئے ہیں۔ لیکن ان دونوں میں سے بڑا عقد جو ہے وہ علی و فاطمہ کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خویلد کی بیٹی ہونا اور بات ہے اور محمد کی بیٹی ہونا اور بات ہے۔ نہیں بولے سارے نہیں بولے، جو تائید کی ضرورت تھی وہ نہیں حاصل ہوئی۔ سنو، جس کا نکاح ابو طالب پڑھے وہ اور بات ہے، جن کا نکاح خود اللہ پڑھے۔ جیسے ہی یہ کمی بن کے آیا، جس کے دروازے کا ستارہ کمی بنے، اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ جیسے ہی مولا کائنات کا اور مخدومہ کونین کا عقد ہوا، ایک دن مولا علی یوں گھر کی طرف جا رہے تھے، رستے میں ابو جہل ملا، ٹھیک ہے، ابو جہل ملا اور دیکھ کے کہنے لگا، علی محمد کی بیٹی سے نکاح کیا ہے، میری بیٹی سے کیا ہوتا اتنا حق مہر دیتا کہ پہلا اونٹ تیرے گھر میں پہنچا ہوتا، آخری اونٹ میرے گھر سے نکل رہا ہوتا۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، اصل میں اس کا قصور نہیں تھا، اس کے نام کے ساتھ لگنے والے ابو کا قصور تھا۔ بھیا میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا، مولا علی مسکرا کے یوں گھر آ گئے، اسے جواباً کچھ نہیں کہا، گھر آئے۔ جیسے ہی گھر آئے، یا علی توجہ فرمانا، اور میں دیکھتا ہوں کون ابھی تک غور سے مقدر کی طرح جاگ رہا ہے اور کون بندہ ایسے سویا ہوا ہے، لہذا جو اپنے نصیب اور مقدر کو جگانا چاہتا ہے وہ یہ جملہ سننا۔ میرے مومنین اکرام، بزرگوں، جوانوں، بات راستے میں ہوئی کہ علی میری بیٹی سے شادی کی ہوتی، عقد کیا ہوتا، نکاح کیا ہوتا، میں اتنا حق مہر دیتا، اتنا دیتا، محمد کی بیٹی سے کیا ملا؟ جیسے ہی علی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، علی گھر میں آئے، سیدہ نے مسکرا کے کہا، یا علی آج کون ملا تھا؟ ہوئے سلامت رہو بابا، آپ کی زندگی ہو، آپ کی زندگی ہو، سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ کہا یا علی آج کون ملا تھا؟ علی نے مسکرا کے کہا، علم کے دروازے کو جہالت کا باپ ملا تھا۔ جی بسم اللہ شاہ جی، میں راضی ہوں، شاہ جی آپ کے تائید میں ہاتھ اٹھ رہے ہیں، میری منزل آسان ہو رہی۔ علم کے دروازے کو، باب مدینۃ العلم کو جہالت کا باپ ملا تھا۔ یا علی کیا کہہ رہا تھا؟ بات راستے میں ہوئی تھی اور مخدومہ گھر یا علی کیا کہہ رہا تھا؟ کہا سیدہ آپ تو جانتی ہے نا کیا کہہ رہا تھا؟ سیدہ آپ تو جانتی ہے نا کیا کہہ رہا تھا؟ کیا یا علی پھر جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا سیدہ جواب تو تب دیتا اگر آپ کا حق مہر کم ہوتا۔ جب آپ کا اور میرا عقد ہوا تھا، اللہ نے کہا تھا جبرائیل جی مالک، فرمایا تیرے استاد کا عقد ہے، فوراً جا یاسین کا صحرا لے جا، طٰہٰ کی لڑیاں لے جا، مزمل کی مہدی لے جا، ہم المفلحون کے خزانے لے جا، شراب طہورہ کے ساغر پہ لا دے اور فوراً جا ناد علی کے ترانے گاتے ہوئے یوں آگے چلتے چلتے کائنات کو بتا دے کہ محمد کی یتیم کی نہیں، عالمین کی سردار کی شادی ہو رہی ہے۔
جس کے حق بحر میں دنیا کا پانی ہو، اس کا بیٹا دریا کے کنارے پیاسا مارا گیا۔ حجرک من اللہ۔ مخدومہ کونین کے حق مہر میں کائنات کا پانی شامل تھا، اس کا بیٹا دریا کے کنارے تیمم کر کے نماز ادا کر رہا ہے۔ مالک آپ کی عبادت کو قبول اور منظور فرمائے۔ مالک پردے میں بیٹھنے والی ماؤں بہنوں کی عزت و آبرو کو محفوظ فرمائے۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، نوکے نے ذاپ حسین کا سر بلایا۔ میں جملہ پڑھ سکوں اور آپ سن سکو، سمجھ آ گئی تو ہائے ضرور کہنا۔ نوکے نے ذاپ حسین ابن علی کا سر بلند، پردیس میں بیٹھ کے غریب الغربا کو پرسہ دینے والوں، ہر بازار میں لوگوں کو پتہ چلتا رہا کہ یہ حسین کا سر ہے۔ میں سادات سے معافی مانگتے ہوئے جملہ کہنا چاہتا ہوں، امتی ہوں، کنیز زیادہ ہوں، بڑے آرام سے یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ ہر بازار میں 36 شہروں سے گزرا یہ حسین ابن علی کا سر۔ حسین کا سر نہیں گزرا، 36 شہروں سے بطور کی بیٹی گزری۔ اور ہر شہر میں لوگوں کو پتہ چلتا رہا کہ یہ حسین کا سر ہے، یہ حسین کا سر ہے، یہ حسین کا سر ہے۔ مقدس منبر کی قسم، مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے، جب میری معظمہ بی بی شام کی رہائی کے بعد مدینے پہنچی نا، تو سگا بھائی محمد حنفیہ سجاد مولا سے پوچھ رہے تھے ان میں سے زینب کون ہے؟ حجرک من اللہ۔ او ہائے کہنے والوں، مالک آپ کو سوائے غم شبیر کے علاوہ کوئی غم نہ دے۔ مالک آپ کی عبادت کو قبول اور سگا بھائی مولا سجاد سے پوچھ رہے تھے ان میں سے ثانیہ زہرا کون ہے؟ میرے مولا خون کے رت روتے تھے۔ کسی سائل نے زنجیروں کو ہلا کے پوچھا، کہا مولا شہید ہو جانا آپ کی وراثت ہے، آپ خون کے آنسو کیوں رو رہے ہیں؟ خود آرام سے پڑھ رہا، آپ خون کے آنسو کیوں رو رہے ہیں؟ میرے مولا نے رو کے کہا تو نے انصاف نہیں کیا، شہید ہو جانا تو ہماری وراثت ہے، ماں بہنوں کو ننگے سر لے کر شرابی کے دربار میں جانا ہماری وراثت نہیں ہے۔ جیسے ہی میری معظمہ بی بی کربلا سے رہائی، شام سے رہائی ملی نا، تو مولا امام سجاد سے کہا بیٹا سجاد، جو راستہ کربلا کی طرف جاتا ہے اس راستے سے گزر کے کربلا سے ہوتے ہوئے مدینے جاؤں گی۔ پہلا حسین ابن علی کی زواری کے لیے جو قافلہ تھا وہ قافلہ مخدومہ کونین کا تھا۔ یہ جو سالار بن کے لے کے جاتے ہیں نا زائرین کو، یہ امام زین العابدین کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ امام زین العابدین سالار بنے اور دیگر محدرات عصمت سلام اللہ علیہ زائر بنے، اور زائر بن کے کریم کربلا کی زیارت کے لیے گئے۔